بات چل پڑی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہے تو حیا کے خلاف. آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس کے بارے میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہے، لیکن ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن وہ مفتی نہیں ہے، فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے، کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں، انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے، اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں، کچھ آیات پیش کی ہیں. لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنی خواہش، اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا، باندی نہیں ہو سکتی، اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا، تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں، اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا، آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، زنا کا خطرہ ہوتا ہے، بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل. ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے، اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو. تم یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ بھائی نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں، کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں، بالکل نہ جائیں، وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ انتظام کر دے، اس وقت تک روکو اپنے آپ کو، صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ، اتنی واضح آیت ہے، نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نظر جھک جائے گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں فإنہ لہ آگے ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے۔ طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھے۔ یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں، یہ اللہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا، تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں، لاکھوں فقہا، تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے، کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی، لیکن جو حنبلی علماء ہیں، امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں، یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے۔ تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے، تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے۔ اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں، قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں۔ وہ کسی کی باندی سے، اب باندیاں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ باندی، کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی، لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا، یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے، کتنے نقصانات ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم، جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں، نکاح کی جو مصلحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں، لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے، عورت کے لیے، تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے، پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو۔ اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے، وہ بولو کم کر دے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو، بہت کم معیار۔ ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پست سمجھی جاتی تھی، دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی، خدمت اپنے مولا کی کرے گی، وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا، مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو، نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں۔ جو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، غلام پیدا ہو رہا ہے،
لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ غلط ہے, غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی, ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا, تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا, بما معک من القرآن, جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا, بس ہو گیا نکاح, چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے, بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل, آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی, آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے, اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی, آپ نے اس کو بٹھایا, بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ایسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو, یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا, اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, وہ اس غربت میں راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ 2 وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو, کچھ بھی نہ ہو, انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے, لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے, تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو 1-2 ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد, یکنشد دوشد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو, ہمیشہ رہے وہ, نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے,
2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था, तो अब 2 आदमियों की 2 वक्त की रोटी का अल्लाह इंतजाम करा देंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो 3 का इंतजाम करा देंगे। 2 हाथ तो दिए ना अल्लाह ने। लोग कमबख्त अपनी वो जो है ना अकाउंट में पैसे तो देख रहे होते हैं कि कितने पैसे पड़े हैं, जेब बटवे में कितने, ये नहीं देख रहे थे अल्लाह ने मुझे 2 हाथ और 2 टांगे दी है, ये कमाने का जरिया है, दिमाग दिया, खोपड़ी दी है, बैठो प्लान बनाओ, 10 तरीके आपको कमाने के आपकी खोपड़ी में आएंगे। वो बटवा देख रहा है बैठ के। तो इस्लाम ने आपको इजाजत दी है कि आपकी जेब में धेला भी ना हो फिर भी आप निकाह करें। नबी ने जो 9 बीवियां रखी हैं इसी गुर्बत में, इसलिए कि जिन औरतों से आपने निकाह किया वो इस गुर्बत में आपके साथ राजी थी। उनको पहले से पता था कि ये मिस्कीन है, घर में रोटी नहीं मिलेगी। जैसे ये तवक्कुल पे चलेंगे हम भी तवक्कुल पे चलेंगे। और जब उम्महातुल मोमिनीन ने नबी से मुतालबा किया कि हमारे यहां बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो अल्लाह ने फरमाया है नबी इनसे कह दीजिए कि इसी गुर्बत में मेरे साथ राजी हो तो ठीक है, अगर राजी नहीं हो तालैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती तुम्हें मजबूर नहीं किया अपने साथ रहने पर। आओ मैं तुम्हें तलाक का इख्तियार देता हूं, अपने ऊपर तलाक वाक़े करो और जाओ इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह करो। तो बहुत क्लियर किया है ना मामले को। तो आपकी गुर्बत की वजह से सामने वाली पार्टी आपको रिजेक्ट कर दे, उसको हक है। लेकिन अगर आपको रिश्ता मिल रहा है और वही रिश्ता मिलेगा जो आपसे भी ज्यादा गरीब होगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझ में निकाह की इस्तिताअत नहीं है। आज जो लोग कहते हैं ना हमें निकाह की ताकत नहीं है और फिर हराम कारियों की तरफ जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस और ये इस तरह के जो बेहुदा हरकतें उनकी तरफ जाते हैं, ये क़यामत के दिन का ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। भाई आप गरीब लड़की से करो, झुग्गियों में जाओ वहां करो निकाह। ये आपने दुनिया को चूंकि मुसाफिर खाना नहीं समझा, हर आदमी का एक स्टैंडर्ड है। एक साहब मुझे कहने लगे इतने बच्चे हो गए, अगर जेब में पैसे ना हो पढ़ाने के तो क्या करेंगे? मैंने कहा टमाटर बेचेंगे और क्या करेंगे। क्या है इसमें टमाटर, ये टमाटर बेचने वाले क्या जहन्नम में जाएंगे क्या? नहीं तो इतने बच्चे हमारे टमाटर बेचेंगे। वो भाईजान दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां सदर जरदारी भी कब्र में जाएगा, मुस्लिम लीगिए भी कब्र में जाएंगे, मरेंगे साले, सब ने मरना है। वो फिरौन कहां गया जो इतना बड़ा बादशाह था? जनरल मुशर्रफ भी बीमार पड़े हुए, थोड़े दिनों में इत्तला आ जाएगी, सबकी आएगी, ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरी भी आएगी आपकी भी आएगी। इसको इतना मुसल्लत कर लिया खोपड़ी के ऊपर, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये एजुकेशन नहीं है। इसको एजुकेशन या तरक्की नहीं कहते, ये दुनिया मुर्दार से इश्क है और इस इश्क की सजा दुनिया में अल्लाह देता है, दिमाग का सुकून छीन लेता है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छा बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बन गया ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, रक्षा चलाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे नबी ने कैसी मिसालें दे दे के हमें समझाया, हमको अंग्रेज थोड़ी है भाई। कैसी मिसालें दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पिछली उम्मतों की मिसाल दी कि एक औरत जो है ना वो अपने बच्चे को गोद में उठाई हुई थी, तो एक शख्स जिसको लोग बुरा भला कह रहे थे, मिस्कीन, गरीब, परागंदा बाल, तो मां ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है माशरे में। हदीस में आता है बच्चे को अल्लाह ने मां के गोद में बोलने की तौफीक दी, बच्चे ने कहा अल्लाह मुझे ऐसा बना देना। दूसरा बड़ी आली शान सवारी में गुजरा, पीपल्स पार्टी में बड़े ओहदे पर होगा उस जमाने में, बड़ी आली शान सवारी और बड़ा जाहो जलाल के साथ मां ने कहा अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बनाना। आज माएं कहती है ना ऐसा बन जाए ऐसा ना बने, बच्चे ने मां की गोद में कहा अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, मुझे ऐसा ना बनाना। हदीस में आता है ये जो जाहो जलाल के साथ गुजर रहा था खुदा का बागी और उसका नाफरमान था, और वो अल्लाह का फरमाबरदार था जो पहला वाला। देखो फिरौन ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को ताने दिए ना, वो गुर्बत के ताने दिए, वही ताने आज आप गरीबों को दे रहे हो कि इतने बच्चे हो गए तो टमाटर बेचेंगे। गुर्बत कोई ऐब बोलो नहीं है। फिरौन इसी वजह से तो बर्बाद हो गया। वो कह रहे कि अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, ऐ लोगों मेरे पास बागात है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास दुनिया की हर नेमत है, और ये मूसा तो मिस्कीन है, खाने को रोटी नहीं होती इसके पास।
تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین, اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا, خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ. اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی بات نہیں, 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی. بچے ٹماٹر بیچے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے ہیں, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے. میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے. پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع بولتے کیوں نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرسوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, ابسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ. ہم نے بہت سے دیکھے غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. کہاں سے آج تو ساری باتیں بکھری بھی ہو رہی ہیں, بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی بات. پروفیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا, تو میرا خیال ہے وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے
تو نماز کے بعد 10 منٹ اس ٹاپک کو ہم مکمل کر لیں گے، 5 سے 10 منٹ، تاکہ ایک بات کسی ٹھکانے پہ جا کے لگے نا. ورنہ ہاں وہ والی بات بھی کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، تو اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ باقی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے بولیٹن میں آپ سے ملاقات کریں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. چلو بھائی اسپیڈ مارو یار. دوسرا کہاں ہے نکاح، دوسرا فارم. اچھا بھائی، محمد شہیر نام ہے نا آپ کا، اور محمد دلہن کا نام ماہ نور اکرم، ماہ نور اکرم، محمد اکرم. اور دلہن کے وکیل کون ہے؟ دلہن کے وکیل سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ سلمان بیگ. دلہن کے وکیل سلمان بیگ صاحب نہیں ہیں؟ آپ ہیں سلمان بیگ؟ سلمان بیگ ہی شارٹ ہیں یار. اچھا، دوسری دلہن کا نام ہے فریحہ بنت محمد افتخار، اور دولہا محمد کلیم. آپ ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا یوں ہو جائے نا، ایک ترتیب سے بیٹھیں. اور آپ کی جو دلہن ہے ان کے وکیل کا نام محمد سلیم، شمشاد علی. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں فریحہ بنت محمد افتخار کا نکاح محمد کلیم بل محمد نعیم سے 25,000 مہر کے عوض میں کروں، اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. ان کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ وہیں سے اجازت پارسل کر دیں بس. اچھا بھائی، ابے وکیل کدھر گئے؟ سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ وہیں سے اجازت پارسل کریں. آپ ہے نا ماہ نور اکرم بنت محمد اکرم کا نکاح میں 2 لاکھ روپے مہر کے عوض میں محمد شہیر ول محمد ظہیر نوری کرا دوں، اجازت ہے؟ بس. اور کون ہے؟ کوئی بات نہیں، فارم آتا رہے گا. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ فارم تو سگنیچر ہوتے رہیں گے بعد میں. آپ ہیں؟ کیا نام ہے دلہن کا؟ زحا دعا خالد بنتے خالد انجم. تو آپ نے مجھے اجازت، مہر کتنا طے ہوا ہے؟ 50,000. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں دعا خالد کا نکاح ان سے کراؤں؟ یہ جو دولہا بیٹھے ہوئے، اجازت ہے نا؟ بس صحیح ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. محمد شہیر، میں نے آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے کے عوض میں ماہ نور اکرم بنت محمد اکرم سے کیا، قبول ہے؟ جزاک اللہ جی. اچھا بھائی، محمد کلیم صاحب، محمد کلیم بل محمد نعیم، میں نے 25,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح فریحہ بنت محمد افتخار سے کیا، قبول کیا؟ زور سے ہوتا ہے تھوڑا سا. جزاک اللہ جی. اچھا بھائی، طلحہ اورنگزیب بل محمد، یہ میں طلحہ لکھا ہوا ہے، اس کو طاہا کر دینا بھائی. طاہا اورنگزیب بل محمد اورنگزیب، میں نے 25,000 روپے، سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہے یار. اچھا 50,000 سکہ رائج الوقت. سکے تو ختم ہو گئے، پرانے زمانے کا.
چلو خیر ہے. 50,000 روپے سکہ رائج الوقت کے مطابق میں نے آپ کا نکاح، یہ کہاں گئی، ہاں، دعا خالد بنت خالد انجم سے کیا. انجم ہی ہے نا، بنت خالد انجم. دعا خالد بنت خالد انجم سے میں نے آپ کا نکاح کیا، قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تینوں جوڑوں کو سلامت رکھے محبت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان تینوں جوڑوں کو محبت الفت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس نکاح کی برکتیں ان تینوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے خاندانوں کی بھی آپس کے اختلاف و انتشار سے اور شیطان کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں ان کے خاندانوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ تینوں کو. اچھا گلے ویلے اگر ملنا ہو تو اس طرف جائیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا احتیاط کریں. کرونا بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے تو تھوڑا ڈسٹینس رکھیں تو اچھا ہی ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ اس میں. اچھا بھائی ہم وہ اپنا ٹاپک مکمل کرتے ہیں. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ میرا مقصد ہرگز ان کی ذرا سی بھی توہین میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے، یہ تو علمی اختلافات تو ہوتے ہیں نا، علماء میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اختلافات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک ہی چیز پہ ہمیشہ جمع ہو جائیں. اختلافات چلتے رہیں گے. تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی سے اختلاف کرنا اس کی گویا توہین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے چونکہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بیان دیا اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں جائز تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، لیکن لوگ اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، یہ اس کو تو موقع چاہیے، تو وہ غلط مطلب لے سکتے ہیں اس کا. تو اس لیے اسلام میں اس عمل کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور میں جلدی ان دلائل کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے 29ویں پارے میں بھی ہے، 28 اس میں قد افلح المومنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک ھم العادون. اور اس میں الفاظ دیکھو فمن ابتغى وراء ذلک. ذالک جو ہے نا یہ بلاغت ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا، بیوی کے یہ والا آپشن، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اشارہ کر دیا. اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند. وراء ذلک اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ اشارہ کر دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو بہت زیادہ غلو ہے اس آیت میں، مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں. دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح نہیں پاتے، موجود نہیں پاتے نکاح، انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہے. وہ یہاں بھی ہے. اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری آیت 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. تو اب باندیاں تو نہیں ہیں، مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے، نقصان کرے اپنا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا معیار آپ گرائیں. آپ کو دوسرے راستوں، ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے. یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا معیار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا. اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو اسٹینڈرڈ ہے، تو بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے، ٹھیک ہے نا. اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے آپ خواہش پوری کرتا ہوں, ایک روایت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا, یہ تیرے لیے زیادہ بہتر. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ظاہر ہے زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا. تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں, ختم. کوئی ایسی دوا کھائیں, کچھ بھی کر لیں, آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے. تو لو اجازنا لختصینا, حدیث کے الفاظ ہیں, اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے, لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی. اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں, اتنی شدید ٹینشن میں بھی. اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سے تو اشارہ ملتا نا, صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کی پر آ گئے ہو, اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے. اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو, نہانا عن التبتل, نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا. تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود, فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ. یہ کتنے دلائل ہو گئے, بولو نا بھائی, 4 دلائل ہو گئے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے, میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں. اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم, یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر, یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے, مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں, اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن, ایکچولی ابھی یہ, فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے. فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں, غلط ہیں. اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت, تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے. تو قدرت کا ایک نظام ہے, قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے, ان کو گھر ملے گا. اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے, مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے, بہت معذرت, مجبوری ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے, تاخیر. نقصان کس کا ہوگا, لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی, جو کہ کر رہی ہیں, وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر, اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح, بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا, عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے, بھئی ایجوکیشن کا ہے بھی تو تعلیم ہے بھی تو ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے, ہم بھی حاصل کریں, تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی, اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا, ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, کھانا پڑے گا آپ کو, ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت, اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو, اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے, کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے, اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں. ہاں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں, بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے
تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا, لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے, ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا, اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا, لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے, بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے, نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے. اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا, پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں. تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت, اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا, کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کچھ, ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو, سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں.
پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہے, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے, یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا, وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں, اپنے سرہانے کیا رکھیں, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہے نا, آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے. جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اب یہ بیوقوفی ہے نا کہ سٹے لگا لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کے باقی افلاطونیاں بقراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے, 3 روزے, یا 1 روزہ, یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا. تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے. صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے, تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے, تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا, آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قواعد پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی کسی ہیروئن چی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے,
وہ نہیں جاتا، کہتا ہے ابے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی، مزہ تو آ رہا ہے نا چھٹا لگا لینا. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا، جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے، اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا، یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں. لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر، ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھئی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے، وہ بچتا تھا ان چیزوں سے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کر لو، کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے، حقیقت ہے، یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے. اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے، آئرن بھی صحیح ہے اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے، تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس، اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد، میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو، اس کی اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، اس کا کبھی دماغ جائے گا ہی نہیں. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.